الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میری بڑی خواہش اور کوشش ہے کہ میں جو روٹین کے موضوعات ہیں ان سے ہٹ کر جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے کچھ ایسی بات کی جائے جس میں کچھ امید کا پہلو ہو، کچھ ایسی مثبت باتیں ہوں جس سے لوگ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ لیکن یقین جانیے، باوجود اپنی تمام تر کوششوں کے میں اس بات میں ناکام اس لیے رہا، ایٹ لیسٹ آج کی تاریخ میں، کہ میرے ارد گرد جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ہم ان سے، اور میں اپنے ناظرین کو بھی ان سے لا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حالات، ان واقعات اور ان ایونٹس کا براہ راست جو بینیفیشری ہو سکتا ہے وہ ہم، اور اس کے جو افیکٹیز ہیں وہ بھی عوام ہیں۔ اب عوام کی بات کرنا آج کل یوں سمجھا جاتا ہے جیسے شاید آپ ایسی ایک بات کر رہے ہیں جو کہ ریلیونٹ نہیں ہے ہمارے اس سارے سسٹم کے ساتھ۔ بہرحال ہمارا کام ہے کہ ہم بات کریں اور چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ اگر ہم ان کی حل کی طرف نہیں آ سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو ایڈریس جو ہے وہ ضرور کیا جائے۔ آج یوم مئی ہے اور مزدوروں کا عالمی دن، بلکہ لوکل لیول پر بھی آج چھٹی ہے، اور یوم یعنی لیبر ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو لیبر ڈے کے حوالے سے جو ایک خبر ہے جس کا تعلق براہ راست مزدور کے ساتھ ہے، وہ میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے مزدور کے لیے۔ یوم مئی پہ کوئی اچھا پیغام اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کا براہ راست جو افیکٹی ہے وہ مزدور اور ظاہر پاکستان کے عوام ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجٹ جو ہم نے ابھی جون میں دینا ہے اس کے لیے آج یہ خبر ہے کہ جو اس کا اسٹریٹجک پیپر ہوتا ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہوا، اور اس کے لیے جو ایک بجٹ پیش کرنے سے پہلے جو تیاری کی جاتی ہے، جو ڈاکومنٹس پریپیئر کیے جاتے ہیں، وہ تعطل کا شکار ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے، اور تقریباً $6.5 ارب کا جو ہم نے لون سینکشن ہونا تھا ہمارے لیے، اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بجٹ کی تیاری جو ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ اب آئیے ہم اپنے وہ موضوعات جن کا تسلسل پچھلے دنوں سے رہا ہے، اور وہ بات میں آج کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جو اپوزیشن کے دو رہنما، یعنی مقتدر پارٹی کے جو دو لیڈران ہیں، یا جو لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، ایک خواجہ آصف صاحب ہیں اور ایک جاوید لطیف صاحب، ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن یا تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بے سود ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ جاوید لطیف صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے یا دہشت گردوں کی جو ونگز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ بھی کوئی اتنی مثبت بات نہیں جو خواجہ آصف صاحب نے کہی۔ اور پھر اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور آگے ہم اس بات کو بڑھائیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ایم ایل این کی جو اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ایک حوالہ دیا ہے کسی آبزرویشن کا جو عدالت میں کہیں کسی فیصلے میں دی گئی کہ پولیٹیشین ان روبز، یعنی قباؤں میں سیاستدان۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے یا جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کے ججز نے یہ بات خود تسلیم کی ہے، آبزرویشن کہیں آئی ہے اس طرح کی کہ عملی طور پہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، یعنی جو میں نے آپ کو ریفر کی۔ اب آئیے ایک اور جو ایونٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی آج ایک جو ہے وہ لاہور میں ناصر باغ میں ایک ریلی جو ہے یا ایک جو جلسہ ہے اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس چیز کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں، اور یہ بات گو کے بات شاید میں بھی اصولی طور پہ درست ہو، لیکن یہ معاملہ جو اس طرف کا جو معاملہ ہے
اس سے تو یوں معلوم ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ تحریک انصاف کے بھی جو رہنما ہیں ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ مذاکرات جو ہے دوسری طرف جو کیے جا رہے ہیں یہ ان کے اوپر ان کا براہ راست اثر ہوگا. اور دوسری جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا جو موضوع ہے وہ جوڈیشری کے یا سپریم کورٹ کے اندر کے جو ماحول ہے اور حالات ہیں ان کے اوپر بھی ہے. تو اس سلسلے میں بھی آج جو سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ججز کی جو تعداد ہے اس کو مکمل کیا جائے اور پھر جو 2 سینئر ججز ہیں ایک سپریم کورٹ ہائی کورٹ پشاور جو ہے ان کی جو چیف جسٹس ہیں اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ بھی سینئر جو ہے وہ بطور جج سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا جائے. اور یہ خط جو ہے یہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو یہ خط لکھا ہے. اب یہ بات تو اپنی جگہ پہ یہ ایک واقعہ ہے لیکن جو بات آپ کے ساتھ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو نارمل یعنی نارملائز ہونے کی سمت میں جو ہے وہ نہیں جا رہی بلکہ مزید ان کے اندر جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کا تناؤ اور ایک طرح کی محض آرائی اور ایک طرح کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو بہرحال کسی صورت میں بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو آج مزدور کا دن منایا جا رہا ہے اس کی قسمت کو بدلنے اور اس کے مقدر کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ خوش آئند نہیں ہے. تو ہم ناظرین کرام ایک بوجھل دل کے ساتھ آج مزدور جو ہے اس کو کوئی بہت اچھا پیغام یا کوئی بہت اچھا میسج جو ہے وہ ہم دینے میں شاید کامیاب نہیں ہوئے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ دن منانے سے بات نہیں بنے گی بلکہ مزدور کے اوپر جو بوجھ ہے جو اسے اٹھا رکھا ہے اس بوجھ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو سلامت رکھیں اور ملک کو درپیش جو مسائل ہیں اس سے نبرد آزما ہونے اور ان سے نکلنے کی کوئی صورتحال پیدا ہو اور مزدور جو ہے تاکہ مزدور کے جو دن ہیں وہ بدل جائیں اور اس کے حالات جو ہیں کچھ اس کا جو بوجھ ہے یا جو اس کے پریشانیاں ہیں جو اس کی میزریز ہیں ان کے اندر کمی آئے. اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ براہ کرم آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم.